جو مومن دور و دراز رہ کر میری آواز سن رہے ہیں، بیان سن رہے ہیں، ماتم دیکھ رہے ہیں، نوحہ سن رہے ہیں، ان تمام سامعین کے لیے باتیں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم ان سب کو سلامت رکھے۔ میں جلدی جلدی آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ سب سے پہلے آپ کے سامنے مولا عباس کے علم کی شبی آئے گی۔ عزادارو ابھی بہت دور ہے مومنین، لہذا میں ابھی دعا کر دوں آپ حضرات کے لیے کہ برابر میں دعا کرتا رہتا ہوں، تھال بھر دعا کرتا ہوں، نماز کے بعد دعا کرتا ہوں، تلاوت کے بعد دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم تمام حسین کے عزاداروں کو دنیا میں جہاں جہاں بھی حسین کے عزادار ہیں ان سب کو اللہ سلامت رکھے۔ خصوصی میری دعا یہ ہوتی ہے پروردگار عالم جن کے دلوں میں تمنا ہے کربلا جانے کی، جن کے دلوں میں تمنا اور آرزو حج کرنے کی، اللہ ان کو حج و زیارت کا شرف عنایت فرمائے۔ ہم یہاں پر ماتم کرتے ہیں، دور سے آقا حسین کو سلام کرتے ہیں، مگر ہمارے دل میں یہی جذبہ رہتا ہے کہ ہم قریب سے حسین کو سلام کر رہے ہیں۔ تو حسین کے عزاداروں، حسین کے ماتم داروں، میں جلدی جلدی آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن ماتمی حضرات ابھی دور ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ ماتم کرتے ہوئے صحن مسجد میں آ جائیں تاکہ تھوڑی دیر کچھ بیان کر سکوں۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، اللہ تمام نوجوانوں کو طاقت عنایت فرمائے کہ جس شان کے ساتھ ماتم ہو رہا ہے کہ میرے در و دیوار ہل رہے ہیں، لہذا میری گزارش یہ ہے کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے کہ آئندہ سال بھی اسی تاریخ میں اسی شان و شوکت سے ماتم کریں۔ حسین کے ماتم داروں، میری گزارش بار بار گزارش ہے کہ آپ ذرا جلدی جلدی قدم بڑھائیں اور صحن مسجد میں آ جائیں تاکہ وقت کے اندر یہ پروگرام ختم ہو جائے، آئندہ سال کے بعد دعا کی جائے۔ اچھا، جتنے لوگ صحن مسجد میں موجود ہیں ان سب کے لیے جب تک میں ایک دعا کرتے ہوئے یہ آواز دیتا ہوں کہ آج جب ایام عزا کے آخری دن کے آخری لمحات ہیں تو کوئی یہاں سے محروم نہ جائے، سب مل کر آقا حسین کا ماتم کریں گے۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا امام یا امام یا امام یا حسین یا حسین یا حسین یا امام یا امام یا حسین یا حسین یا حسین یا امام یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا امام یا امام یا امام یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا امام یا امام یا حسین یا امام یا حسین یا امام یا حسین یا امام یا امام یا امام یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا امام یا امام یا حسین یا حسین یا حسین۔ عزاداران مظلوم کربلا، میں دیکھ رہا ہوں کہ جو باہر ماتمی لوگ ہیں آپ کے ماتم کے ساتھ ماتم کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا ہماری آواز وہاں پہنچ رہی ہے، لہذا میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمارے آپ کے درمیان حضرت عباس علمدار کے علم مبارک کی شبی آئے گی، شبی آئے گی۔ شبی آتی تو ہم تڑپتے ہیں، جب زینب نے مجلس منعقد کی اور وہاں پر عباس کے خون میں ڈوبا ہوا علم آیا ہوگا تو کیا عالم ہوا ہوگا۔
عباس، کتنا گریہ کیا ہوگا عزادارو، اہل حرم نے ثانیہ زہرا نے کتنا ماتم کیا ہوگا۔ وہ ہمارے آپ کے آقا عباس، مولا عباس سقائے سکینہ، جب کربلا میں یہ کارواں وارد ہوا ہے تو حضرت عباس علمدار نے اپنے تلوار کی نوک سے زمین پر خط کھینچا ہے اور آواز دی، کسی کی مجال ہو، کسی کی ہمت ہو، کسی میں طاقت ہو، اس خط سے قدم آگے بڑھا دے۔ علی کا شیر گرج رہا تھا، حسین نے دیکھا کہ جلال ہے، غیظ میرا عباس آ گیا ہے، وہ کچھ نہیں کہا، عزادارو سیدھے خیمے میں آئے، آواز دیے میری بہن زینب، عباس کو جلال آ گیا ہے، عباس غیظ میں ہے، تلوار کی نوک سے خط کھینچا ہے، تلوار لے کے شیر علی ٹہل رہا ہے، اے میری بہن بتاؤ میں کیا کروں؟ آواز دی بھیا جا کے روک دو، جا کے روک دو، یہ کیوں خط کھینچا تھا؟ کہا کہ خیمے ہٹائے نہیں جائیں گے، عباس کے ہوتے ہوئے کس میں دم ہے جو آقا حسین کا خیمہ ترائی سے ہٹا دے؟ لہذا اے بہن زینب میں کیا کروں؟ کہا بھیا جا کے منع کر دو۔ کہا زینب کہاں میں نے منع کیا؟ کبھی دربار ولید میں عباس کی تلوار ہاتھ میں آئی، میں نے کہا عباس تلوار رکھ لو۔ اے بہن زینب نے بابا کے سر پر ضربت لگی ہے تو عباس مچل رہے تھے، ارے میں کس دن کے لیے مانگا گیا ہوں؟ میرے بابا نے کس دن کے بعد تمنا کی ہے؟ لیکن میں نے وہاں بھی روک دیا، میرا عباس رک گیا۔ اے میری بہن زینب، جب لشکر حر نے راستہ روکا وہاں عباس جلال میں آ گئے، میں نے روکا، میرا عباس رک گیا۔ اے بہن زینب یہی نہیں بلکہ جب حسن کا بدن بعد شہادت بھی تیروں میں چھپ گیا، عباس کو جلال آیا، میں نے وہاں بھی روک دیا۔ کہاں روکا؟ کہا جا کے آج بھی روک دو۔ کہا اے بہن آج میں ایسا تیور دیکھ رہا ہوں، اگر میں نے روکا تو میرا عباس روئے گا، میں اپنے عباس کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ کچا بھیا جاؤ عباس سے کہہ دو زینب تمہارے پاس آ رہی ہے۔ بس جیسے حسین نے کہا بات، ارے ثانیہ زہرا زینب کبریٰ تمہارے پاس آ رہی ہے، بس عباس نے تلوار کو نیام میں رکھا، آئے خیمے میں، شہزادی کے سامنے گھٹنے ٹیک کے بیٹھ گئے۔ شہزادی عباس کے ہوتے خیمے سے باہر نہ نکلیے گا۔ ہائے عباس سن نہ سکے کہ زینب خیمے سے باہر آ رہی ہیں، کتنا روح تڑپی ہوگی جب یہی زینب ثانیہ زہرا قیدی بنا کے دیار بدیار پھرائی جا رہی ہیں، کبھی کوفہ، کبھی شام، بازار شام، دربار شام، زندان شام۔ عزادارو حضرت عباس علمدار کے علم مبارک کی آپ نے زیارت کی، آپ کے درمیان سے علم گزر گیا، لیکن اس کے بعد ہی مولا عباس کی سواری کی شبیہ آ رہی ہے، ذوالجناح کی شبیہ آ رہی ہے۔ یہ ذوالجناح کہ جب حسین گھوڑے پر سوار ہوئے آگے نہیں بڑھ رہا تھا، آقا حسین نے کہا اے گھوڑے بس آخری خدمت ہے، مجھے پہنچا دے، لانے کی زحمت نہیں دوں گا۔ لیکن گھوڑا ہے بار بار اپنا سر اپنے پاؤں کی طرف نیچے جھکاتا ہے۔ زینب مولا نے جھک کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ سکینہ سم سے لپٹی ہوئی، اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو نہ لے جا، ارے جو جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ حسین گھوڑے سے اترے، عزادارو سکینہ کو پیار کیا، بہت سمجھایا بہلایا، پھر آقا حسین ہمارے آگے بڑھ گئے۔ سنیں عزادارو انشاءاللہ حق ماتم ادا کر لیں گے، آنسوں کی چھاؤں میں آقا حسین کو رخصت کریں گے۔ حسین میدان کارزار میں آئے، آواز دی ابن سعد، ارے میں تمہارے کانوں تک ایک آواز کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ آواز دی حسین ہم سامنے ہیں، کیا آواز سنانا چاہتے؟ کہا ایسے نہیں، یہ تیرے فوجی جو باجے بجا رہے ہیں ان کی آواز فضا میں گونج رہی ہے، آواز نہیں پہنچے گی، ان کو منع کر دے کہ باجے نہ بجائیں۔ منع کر دیا، جو فوجی باجے بجا رہا تھا رک گیا۔ کہا کہ کیا سنانا چاہتے ہیں؟ کہا یہ جو تیرے فوجی گھوڑے دوڑا رہے ہیں ان کی ٹاپوں سے فضائے کربلا گونج رہی ہے۔ عزادارو سوچے کتنی فوج ہے، ان کی ٹاپوں سے فضائے کربلا گونج رہی ہے، تمہارے کان تک آواز نہیں پہنچ پائے گی، ان کو منع کر دو، گھوڑے نہ دوڑائیں۔ منع کیا، جو سپاہی جہاں تھا لجا میں فرش پر ہاتھ رکھ کے رک جاتا ہے۔ کہا کیا سنانا چاہتے ہیں؟ کہا ایسے نہیں، یہ گھوڑوں کی آواز جو بلند ہے
ان کے ہنہنانے کی آواز فضا میں گونج رہی ہے، آواز نہیں پہنچی، ان گھوڑوں کو منع کر دو کہ آواز نہ پیدا کریں۔ اس نے آواز دی، آپ نے کہا باجے نہ بجائے جائیں، میرے اختیار میں تھا، میں نے منع کر دیا۔ آپ نے کہا فوجی گھوڑے نہ دوڑائیں، میرے اختیار میں تھا، میں نے منع کر دیا، لیکن اب تو آپ ایک ایسی بات کا حکم دے رہے ہیں جو میرے اختیار سے باہر ہے، میں ان کی زبانوں پر پہرے نہیں بٹھا سکتا۔ فاطمہ کے لال نے اپنا ہاتھ بلند کیا، کہا دیکھو میرے اختیار میں ہے۔ جیسے ہاتھ بلند ہوا، جو گھوڑا جہاں تھا سناٹے میں آ گیا۔ جب کربلا کی فضا میں سناٹا چھایا، کہے ظالموں ذرا خیمے کی طرف کان لگا کے سنو کیا آواز آ رہی ہے۔ ہر ایک نے کہا العطاش العطاش العطاش، سکینہ کی آواز آ رہی ہے۔ اے میرے چچا آقا حسین کی سواری کی شبیہ آپ کے درمیان سے گزر گئی۔ آقا حسین کی شہادت کے بعد عزاداروں بیویوں کو اسیر کیا گیا تھا، قیدی بنایا گیا تھا۔ صبح کی مجلس میں نے عرض کیا تھا، دوہراؤں گا نہیں، وقت بہت تنگ ہے، آخر میں کیسی بات کہہ دوں انشاءاللہ آپ حق مادہ مدا کر لیں۔ بیویوں کے ہاتھ پسے گردن بدھے ہوئے تھے۔ یہ بیویاں کس کس طرح سے لائی گئی ہیں کوفے کی طرف۔ کوفے سے آگے بڑھا قافلہ، آگے دمشق ہے، درمیان میں مقام عزاداروں جس کا نام منزل حمص ہے، اور وہاں پر زیارت گاہ بنی ہوئی ہے۔ کئی مرتبہ میں جا کے وہاں دیکھا، وہاں زیارت کی، وہاں کا عجیب واقعہ ہے، بس وہی جلدی سے سنا دوں انشاءاللہ آپ حق بدا مدا کر لیں۔ یہ مقام حمص کیا مقام زیارت ہے؟ یہاں ظالموں نے قافلہ روکا۔ کس طرح سے روکا؟ جو قیدی تھے، جو پیاسے تھے، ان کو دھوپ میں کھڑا کیا، اور جو برابر سیراب ہو کے چل رہے تھے وہ درختوں کی چھاؤں میں روکے گئے۔ گھوڑے بھی درختوں کی چھاؤں میں ہیں، سارے فوجی گھوڑے کی چھاؤں میں ہیں۔ عزاداروں اس ماحول میں شمر ملون اٹھا پانی پلانے کے لیے۔ اب کوئی پیاسا پانی کو دیکھ لے عزاداروں کیا دل پر گزرے گی؟ بس جیسے سکینہ کی نظر پڑی، پیاسی سکینہ کی نظر پڑی تو پھوپھی اماں کی طرف دیکھا، پھوپھی اماں اگر اجازت ہو میں بھی جا کے تھوڑا پانی مانگ لوں۔ زینب خاموش ہو گئی، اتنا تڑپ رہی تھی سکینہ، کچھ نہ کہہ سکی، نہ کہا کہ جاؤ، نہ منع کیا۔ بس زینب کی خاموشی کو سکینہ نے رضا سمجھی، اور رضا سمجھ کے آگے بڑھ گئی۔ آگے جا کے کہا اے ظالم تھوڑا سا پانی مجھے بھی دے دے۔ عزاداروں اگر وہ یہ کہہ دیتا جاؤ پانی نہیں دوں گا، سکینہ پلٹ آتی، لیکن ہوا کہ عزاداروں کہتا ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، پہلے فوجیوں کو پانی پلا لینے دو، بعد میں پانی پلاؤں گا۔ برابر سکینہ چلتی رہی، گھوڑوں کو پانی پلا دیا گیا، فوجی سیراب ہو گئے، اونٹوں کو سیراب کیا گیا۔ جب اونٹ بھی سیراب ہو گئے، فوجی سیراب ہو گئے، تو سکینہ بڑی تھوڑا سا پانی پلا دے۔ عزاداروں جملہ سنیے، یہ ہماریاں راستے سے گزر رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں جناب زینب کی ہمارے کی شبیہ، ام رباب کی ہمارے کی شبیہ، جناب فضہ کے ہمارے کی شبیہ، یہ شبیہیں باہر سے گزر رہی ہیں، مجمع زیادہ ہے، درمیان میں نہیں لائی گئی ہیں۔ میری جملہ سنیے، اب جو سکینہ نے ہاتھ بڑھایا، کہا اچھا سکینہ ہاتھ بڑھاؤ پانی دیتا ہوں۔ جب اپنا چلو آگے ظالم نے عزاداروں جب ظلم ڈھایا، سکینہ کے سامنے سارا پانی زمین پر گرا دیا۔ پیاسی سکینہ نے آواز دی اے چچا بات، آپ کی سکینہ پیاسی ہے، گیلی زمین پر گرا دیا، پیاسی سکینہ تڑپ رہی ہے۔ اجوکن اللہ پروردگار عالم کسی کو من اللہ سوائے سرکار سید و سلام میں دعا کرتا ہوں، میں ہی نہیں بلکہ ثانیہ زہرا دعا دے رہی ہیں، اسیران کربلا دعا دے رہے ہیں، وہ لوگ دعا کرتے ہیں جن کو رونے نہیں دیا گیا۔ ارے شہزادی فاطمہ زہرا دعا دے رہی ہے، میرے پاس الفاظ کیا، کیسے میں دعا کروں، لیکن شہزادی دعا کر رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب حسین نے مدینہ چھوڑا شہزادی برابر ساتھ ساتھ رہی، یہاں تک کہ راستے میں بھی جناب فاطمہ زہرا دکھائی دی جہاں سکینہ گر گئی تھی، یہاں تک کہ اور آگے چلتے چلتے آخری بات ہو تمام، اس لیے کہ ابھی آپ کے سامنے ایک تابوت آنے والا ہے، ابھی لوگ تابوت کو روک دے، جب بیان کروں گا تب آگے بڑھائیے گا، ابھی تابوت کو روک دیا جائے۔ یہاں تک کہ فاطمہ زہرا ہیں، زندان شام میں قیدی ہیں، تڑپ رہے ہیں، بے چین ہیں،
ایک مرتبہ داروغ زندان آیا زین العابدین، ارے کوئی بی بی باہر جا کے روتی ہے، وہ کہتی واہ حسینہ، واہ مصیبتہ، واہ محمدات، کا کوئی بیوی کوئی قیدی باہر جا کے روتا ہے کہ ہم تو گھٹ گھٹ کے رہ جاتے، کوئی باہر نہیں جاتا، کہانی جب آدھی رات گزر جاتی ہے تو میرے کان میں آواز آتی ہے واہ حسینہ۔ اچھا نہیں بات مانتے تو سنو، آج سننا تو مجھے بتا دینا، عزادارو آدھی رات گزری، کانوں میں آواز آئی، داروغ زندان آگے بڑھا، اے زین العابدین چلو دیکھو کون بی بی رو رہی ہے۔ چوتھے مامن پاؤں کی بیڑی سنبھالی، لڑکھڑاتے ہوئے چلے، در زندہ کے قریب آئے، آواز دی ہائے ہماری دکھیاری دادی فاطمہ زہرا، ہماری مصیبتوں پر آنسو بہا رہی ہے۔ عزادارو یہ تابوت کس کا آ رہا ہے؟ آج ربیع الاول کی 8ویں تاریخ ہے نا، ہمارا اب کا 11واں امام دنیا سے چلا گیا، ظالم نے آپ کو زہر دے دیا۔ جملہ کہوں گا، زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا آخری امام آج یتیم ہو گیا۔ عزادارو وہ ہمارا امام بھی دیکھ رہا ہے کہ ہمارے چاہنے والے ماتم کرتے ہیں، لیکن آواز دیں گے ارے میرے بابا دنیا سے گئے، کفن مل گیا، قبر مل گئی، میں نماز پڑھا دی، لیکن ہائے جد مظلوم، کربلا کی جلتی زمین پر لاشا پڑا ہوا، ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر، زینب کے ہاتھوں کو ملئی، ہائے میرا ماں جایا حسین، ہائے میرا بھیا حسین، گھوڑوں سے پامال کیا جا رہا ہے۔ کفن دینا کیسا، قبر بنانا کیسا، بلکہ حسین کا لاشا جلتی زمین پر پڑا رہا۔ اب جو حسین کا لاشا جلتی زمین پر پڑا رہا عزادارو، تو ہمارے آپ کے چوتھے ماں کے دل پر کیا گزری ہوگی، بیویوں کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ یہ سارا مجمع روتے ہوئے آگے بڑھا ہے، یہ تابوت کی شبی بھی آپ کے درمیان سے گزر گئی۔ بس آخری کلام میں دعا دیتے ہوئے عرض کر دوں کہ ہمارا یہ قافلہ جو شام کی طرف جا رہا تھا عزادارو، قدم قدم پر رلایا جا رہا تھا، ستایا جا رہا تھا، یہاں تک کہ دربار شام میں جب یہ پہنچا قافلہ، عجیب مصیبت ڈھائی گئی عزادارو۔ ثانی زہرا پر کتنا ظلم ڈھایا گیا، ارے یہی کیا کم تھا کہ بے شمار مجمع میں ثانی زہرا سر برہنہ رسن بستہ نظر آ رہی ہے۔ عزادارو ابھی اس کے پہلے جو شبی گزری ہے ہمارے آپ کے چوتھے ماہ کے تابوت کی شبی تھی، اب وہ تابوت آپ کے سامنے آ رہا ہے جس کے لیے میں نے بیان کیا ہمارا آخری امام یتیم ہو گیا ہے۔ لگر آج روتے ہیں کربلا والوں کو، جد مظلوم کو، ذات مصائب بیان کر کر کے امام جارت پڑھتے ہیں، اس ہمارے امام کے ہمارے کے تابوت کی شبی آ رہی ہے۔ ہم آواز دیتے اے ہمارے آقا، اے ہمارے مولا، یہ چاہنے والوں کا مجمع ہے، یہ تابوت کیوں اٹھائے ہوئے؟ کہا اگر ہم سامرا میں ہوتے تو آپ کے بابا کا جنازہ ہم شریک اٹھاتے اور کاندھوں میں لے کے چلتے۔ اے مولا ہم نہیں تھے تو شبی بنائی ہے اور کاندھوں پہ اٹھائے ہوئے چل رہے ہیں۔ اے ہمارے امام، آپ دیکھ رہے ہیں اپنی نگاہوں سے کہ آپ کے چاہنے والے کس طرح سے ماتم کرتے ہیں۔ پروردگار عالم جتنے لوگ اس جلوس میں شریک ہیں، مومن عزادار محمد کربلا، میں یہی سمجھا تھا جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ ہمارے آپ کے 11ویں امام کے تابوت کی شبی آ رہی ہے۔ میں نے بیان کر دیا ہمارا 11واں امام معتمد عباسی نے آپ کو جو زہر دیا ہے، ہمارا امام تڑپ تڑپ دنیا چلا گیا، اور تاریخ میں ہے، کتابوں کے اندر ہے کہ جب ہمارے آخری امام کہ جو مدینے میں جب آیا عزادارو، آپ ذاکرین سے برابر سنتے رہے، لیکن میں 2-3 جملے کہوں گا انشاءاللہ، رونے کے بعد بات کافی ہو جائے گی کہ جب محمد حنفیہ کو خبر ہوئی ہے کہ میرے بھائی حسین آئے ہیں، بیماری کے عالم میں تھے، سہارا دیتے ہوئے غلام لے کے چلے، ہمارا کا چوتھا امام کرسی کے اوپر جلوہ افروز تھا،
آگے بڑھے محمد رفیہ، بڑھتے رہے، چلتے رہے، اور جب دیکھا کہ چوتھے امام بیٹھے ہوئے ہیں تو بے تحاشا چاہا کہ میں گلے لگا لوں، لیکن جب ہاتھ بڑھایا چوتھے امام نے ہاتھ پکڑ لیا، کہا میرے لال کیا خفا ہو، اے میرے لال کیا ناراض ہو، کہا اے چچا ذرا آہستہ گلے لگانا، ذرا میری گردن تو دیکھو، گردن کی ہڈی نظر آ رہی ہے، آواز دی اے میرے لال یہ کیسا زخم ہے، کہا کہ اے چچا ظالموں نے بابا کی شہادت کے بعد میرے گلے میں خاردار توق ڈالا تھا، اسی توق کے رگڑ سے وہ کانٹے دار توق تھا، اسی کانٹوں سے اتنا زخم پیدا ہو گیا ہے کہ ہڈی نظر آ رہی ہے۔ عزادارو میں عرض کر دوں ہمارا چوتھا امام یہ نہیں کہ مدینے میں جب آئے جب ہڈی دیکھی تھی، نہیں 1-2-3 سال کے بعد کی بات ہے، چاہنے والا گزرا امام کی طرف دیکھا، آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن اضطراب ہے، بے چینی ہے، عجب کیفیت ہے، اس سے رہا نہ گیا، نماز تمام ہوئی، آگے بیٹھا، اے میرے مولا میں آپ کے چہرہ دیکھ رہا تھا، ایک رنگ آتا ہے ایک جاتا ہے، یہ معاملہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ عزادارو جملہ سنیے، حق ماتم بجا کر لیجئے۔ چوتھے امام نے زبان سے کچھ نہ کہا، مصلی پر اپنا پاؤں پھرا دیا، کہ میرے دوست دیکھ کیا دیکھ رہا ہے، کہتا میں نے جب دیکھا امام کے پاؤں کی ہڈی نظر آ رہی ہے، کہے میرے مولا ارے زمانہ گزر گیا، یہ زخم کیسا ہے کہ ہڈی نظر آئی، کہے میرے دوست ظالموں نے پاؤں میں بیڑی پہنائی تھی اور مجھے دھوپ میں چلایا جا رہا تھا، اس بیڑی کی رگڑ سے میرے پاؤں کا گوشت ٹوٹ گیا ہے اور ہڈی نظر آ رہی ہے۔ عزادارو یہ وجہ ہے ہمارا آخری امام اپنے بابا کو نہیں رویا ہے بلکہ جد مظلوم کو خطاب کیا، جب آپ نے سلام کیا ہے تو مسائل پڑھ کے ایک بات بیان کیا ہے، اے حسین اے جد مظلوم آپ پہ میرا سلام ہو، جو کربلا کے میدان میں رولا کے مارے گئے ہیں، 3 دن کے پیاسے مارے گئے، ایک نام لے کے آپ نے سلام کیا، اسیروں کو سلام کیا ہے، چوتھے امام کو سلام کیا، اور مولا حسین کے مسائل کو برابر کرتے کرتے سلام کیا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر اپنے آخری امام کی آواز سے اپنی آواز ملا دیں۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین وابن سید البصیر، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکہ وعلی جدک و ابیک، السلام علیکہ وعلی امک و اخیک، السلام علیکہ وعلی الائمۃ من بعدک، السلام علیکہ یا صاحب الدمۃ الساکبہ، السلام علیکہ یا صاحب المصیبۃ الراتبہ، السلام علیکم جمیع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمس الشموس، السلام علیکہ یا انیس النفوس، السلام علیکہ ایہا المدفون بأرض القدس، السلام علیکہ یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکہ یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکہ یا ابا الحسن علی بن موسیٰ الرضا الراضی بالقدر والقضاء، روحی و جسمی لک الفداء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من انصارک وعبادک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک یا حسین۔
مہدی لبیک یا زہرا لبیک یا زہرا نعرہ حیدری نعرہ سلوان